میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بہت پرانی بات ہے. میں ایک سفر کر رہا تھا ایک جگہ پر, اس کا نام نہیں بتاؤں گا, اور مجھے کسی وجہ سے بیسکلی بارڈر کو کراس کرنا تھا اور پھر واپس آنا تھا. اور جیسے ہی میں بیسکلی جس ملک میں واپس آنا چاہتا تھا بارڈر کراس کر کے, تو انہوں نے مجھے روک دیا. اور یہ جمعہ کا وقت تھا بیسکلی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس زمبابوے کا پاسپورٹ ہے تو تمہیں ویزا چاہیے ہوگا یہاں پہ داخل ہونے کے لیے. تو میں نے کہا کہ یار میں یہاں پہ 10 دن پہلے میں یہیں پہ تھا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو نیا قانون ہے وہ بس 2 دن پہلے ہی تبدیل ہوا ہے. اور میری سبحان اللہ بڑی ضروری فلائٹ تھی, اور میں وہاں پہ سبحان اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میری مدد فرمائے, یا اللہ میں بہت ضرورت میں ہوں, یا اللہ میری تمام فیملی جو ہے وہ پریشانی میں ہے, انتظار کر رہے ہیں, یا اللہ پلیز میری مدد کریں, میں بڑی پریشانی میں ہوں, مجھے فلائٹ پکڑنی ہے, بہت سارے کام ہیں, یا اللہ مدد فرمائے. سو بیسکلی یہ جمعہ کا وقت تھا, سو اذان ہوتی ہے, اور الحمدللہ وہاں پہ بارڈر کے پاس ایک مسجد بھی تھی. سو میں گیا اور میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, اور خاموشی سے جو ہے وہاں پہ بیٹھ گیا. اور جو امام تھا وہ بات کر رہے تھے سبحان اللہ, اور اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد. صحیح بات ہے. جو امام صاحب تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ہمیں لوگوں کی ان کی پریشانیوں میں مدد کرنی چاہیے. جب ہم لوگوں کی مشکلات میں مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام کس طرح آسان کریں گے. اور سوچے کیا ہوا, میرے ساتھ ایک بھائی بیٹھے تھے جو مجھ سے انہوں نے سلام لیا, ہم ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے جیسے خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے ایک دوسرے کو ہاتھ میں لایا, ہم کچھ بات ہوئی, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق ہوا. اور جیسے ہی خطبہ ہوا تو اس کے بعد بھی میں نے ان سے ہاتھ ملایا, سلام لیا, اور اس کے بعد ہماری نماز ہوئی, ہم ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے نا سارے معاملات ہوئے, ٹھیک ہے. اور جب نماز ختم ہوئی میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں. سو ہوا یہ کہ میں وہاں سے باہر نکلا اور میرے دل میں نا ایک امید تھی, اور میں دوسرا پلان بی بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں کیا کروں گا, ٹکٹس وغیرہ چینج کریں گے یا ویزا کا کوئی انتظام کرتے ہیں, یا جو بھی میں پلان بی سوچ رہا تھا. اور جیسے ہی میں گیا تو جو کاؤنٹر پہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کو دوبارہ بتایا, میں نے سمجھایا, میں نے کہا یار دیکھیں مجھے آپ کی مدد چاہیے یار پلیز. انہوں نے کہا کہ میرا باس ہی یہ کام کر سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں ان سے مل سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں. تو یہ ان کا بیسکلی آفس ہے, اگر وہ اندر موجود ہیں تو پھر آپ خوش قسمتی ہے آپ کی. سو میں گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اور جیسے ہی دروازہ کھلا سوچیں باس کون ہوگا, اور وہی آدمی جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خطبے کے دوران, جس سے میری بات ہوئی, بڑے اچھے تعلقات ہوئے. اور پھر جو ہے میں نے اس کو اپنا تمام جو ہے وہ ماجرا سنایا, ٹھیک ہے. اور جس طرح میں اچھے طریقے سے ملا تھا وہ اس کو یاد تھا. سو میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے سب سے بہترین الفاظ عطا فرما, ایسے الفاظ جو میں ادا کروں تو یہ اگلے بندے کو کنونس کر دیں. تو میں نے کہا یار سبحان اللہ میں واقعی ضرورت مند ہوں, بہت ضرورت مند ہوں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد ضرور بھیجیں گے, اور میں یہ امید رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے بھیجیں گے, اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ میں یہاں سے جو ہے وہ بارڈر جو ہے وہ میں کراس کر لوں گا. سو اس نے مجھے دیکھا اور تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا, اور مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور جو مدد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو پھر ایٹ دا اینڈ انہوں نے جو میرے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیمپ لگائی کہ یہ جو بندہ ہے اس کو اورلی جو ہے وہ پرمیشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک میں اس ٹائم تھا ایسا کچھ ہوتا تھا, اب ابھی کا مجھے نہیں پتا, لیکن الحمدللہ اس ٹائم جو ہے وہ میرا کام ہو گیا. سو جب انہوں نے لکھا تو میں ان آفیسر کے پاس گیا, انہوں نے دیکھا, وہ مسکرائے اور انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی. لیکن دیکھیں سبحان اللہ اس وقت میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے, یعنی ختم نہیں ہونے والی لیکن پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر میں نے خود سے کہا کہ یار سبحان اللہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے. سوچیں میں ان سے نہ ملا ہوتا اچھے طریقے سے, اور اس کا تو بیسکلی وہ نہ بھی ملتا, وہ اتنے بڑے عہدے میں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اور اسی وجہ سے سبحان اللہ یاد رکھیے بعض اوقات نا ہم تھوڑے سے مغرور ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے. یہ بیسکلی شیطان ہے, اور اس چیز کو لازمی بنائیں کہ آپ جو ہے اس چیز کو اپنے آپ سے دور کریں, عاجزی لے کے آئیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس انتہائی دولت ہے اور آپ کو ہلکا سا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یار اس بندے کے پاس اتنی دولت ہے, اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور جیسے ہی تھوڑا سا مال آیا تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے بہت بڑے بل گیٹس ہیں اور بہت امیر ہیں, دنیا کے سب سے امیر آدمی وہی ہیں. اللہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار بل گیٹس اتنا امیر کیوں ہیں, تو پھر مجھے پتہ لگا کہ امریکہ میں پیسے ہیں ان کو بل کہتے ہیں. تو یعنی یہ وہ بل ہے جس کے پاس دروازہ ہے, بل گیٹس اس چابی کا. اور ہمارے لیے اللہ ہی کی طرف سے وہ چابی ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی. ہمارے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد, ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے.